أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محترم دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلی آزادی کے ساتھ یوم الجمعہ یعنی عید المومنین، جو رمضان اور بقرعید کے بعد سب سے بڑی عید، بلکہ رمضان اور بقرعید سے بھی بڑی عید یوم المومنین ہے، یعنی جمعہ کی عید ہے. اور اکثر لوگ جمعہ کی عید سے غفلت میں ہیں، اور رمضان اور بقرعید آتا ہے تو لوگ خوش ہو کر جوش میں عیدگاہ جاتے ہیں، مگر کیا وہ جوش عید المومنین میں برقرار ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی، میرے دوست. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسجدیں کھل گئیں. 2.5-3 مہینے مسجدیں بند رہیں. لوگوں کا واویلا تھا کہ مسجدیں بند ہو گئی، عبادت کہاں کریں گے، افسوس ہے. اور جب مسجدیں کھلی تو کرونا کا ڈر، مسجد میں کرونا ہے، کہتے بھائی اللہ اکبر، مسجد میں گئے تو مر جاتی. کیا شیطان بہانے بناتا ہے. مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مسجد نے روکنے کا کام، یہ عظیم الشیطان ہے، شیطان ہے میرے بھائی، میرے دوست. اور ہم مسلمان بہانہ بنا کر اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا. اگر کسی کو اس میں موت آنے والی ہے، تم لاکھ بلوں میں جا کر تہخانوں میں چھپ جاؤ، مگر موت آ کر رہے گی. موت سے کس سے ڈر ہے؟ موت تو کسی بھی حالت میں آتی ہے، ایک بہانہ ہے. چاہے وہ ٹائیفائڈ کی بیماری ہو، نمونیا ہو، دل کا دورہ ہو. کتنے لوگ اس میں اس حال میں دل کا دورہ پڑ کر مر گئے. کیا وہ بھی چھپتے پھر رہے تھے؟ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کرونا جو جراثیم آئے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے آئے. ان نافرمانوں کو چن چن کر پکڑ رہے ہیں. یاد رکھو کہیں تمہارا نام بھی ان میں نہ ہو جائے. اس لیے اللہ سے ڈرو، توبہ استغفار کرو، لوٹو اللہ کی طرف. ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ آتوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں گے، وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالات خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، نماز پڑھو، اور پیارے نبی جیسا بولے ویسا عمل کرو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا، اور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنے، تم پر رحم کیسے کیا جائے گا؟ میرے بھائی، میرے دوست، نبی ہی تو ہیں ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت کا راستہ دکھانے والے، کوئی اور تیسرا چوتھا پانچواں ہے؟ نہیں میرے بھائی، میرے دوست، آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، اور یہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں راستہ، اور ہمارے نبی کا راستہ چھوڑ کر ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ بھائی اور دوستوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بات ان مسلمانوں سے نہیں کہی گئی ہے جو صرف مردم شماری کے اعتبار سے مسلمان ہیں، بلکہ یہ وعدہ ان مسلمانوں سے ہے جو ایمان میں سچے ہوں، جن کے اخلاق و اعمال اچھے ہوں، اور جو اللہ کے اس دین کی ٹھیک پیروی کرتے ہوں، جو اللہ کو پسند ہے، پھر ان کی زندگی ہر طرح کے شرک سے پاک ہو، وہ کسی کو نہ الہی کے ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں اور نہ کسی کو ان اختیارات اور حقوق مالک سمجھتے ہیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ وہ صرف اللہ کے بندے ہیں، اس کے سوا کسی کی غلامی اور اطاعت کا پھندا ان کے گلے میں نہ ہو۔ لیکن جو لوگ ان خوبیوں کے اعتبار سے کورے ہوں اور محض زبانی ایمان کے مدعی ہوں، تو ان سے نہ اللہ نے خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا ہے اور نہ وہ خلافت کے لائق ہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جن میں وہ خوبیاں نہ ہو جن کا ذکر اوپر ہوا، کبھی یہ امید نہ رکھنا چاہیے کہ انہیں وہ عزت اور سربلندی نصیب ہوگی جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ بھائی اور دوستو، بزرگوں، حکومتیں تو دنیا میں قائم ہوتی ہی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ دنیا کا انتخاب بہرحال چلے گا، اگر اللہ کے نیک بندے اور اس کے نام لینے والے اور اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر سکیں گے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو اس کا خلیفہ بننے کے لیے ضروری ہے، تو پھر انہیں دنیا کا انتظام نہیں سونپنا چاہیے۔ دنیا کا انتظام نہیں سونپا جائے گا اور پھر وہ لوگ آگے ہو جائیں گے جو دوسرے اعتبار سے بہتر ہوں گے۔ کچھ لوگ جب اللہ کی نافرمانوں اور اس کے باغیوں کو حکومت کی کرسیوں پر دیکھتے ہیں تو انہیں دھوکہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کیسا ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کو حکومت عطا فرمائی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے
اور اس سے مراد وہ حکومت ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے اور یہ ثابت کر دکھائے کہ وہ واقعی اللہ کی نیابت کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کر رہا ہے۔ اللہ نے اسی کا وعدہ کیا ہے۔ ایسی حکومت کے مستحق صرف اہل ایمان ہیں، وہ اہل ایمان ہیں جن میں اخلاق اور عمل صالح کی صفات موجود ہوں۔ ایسے ہی نیک لوگوں کے ہاتھوں اللہ کا پسندیدہ دین یعنی دین اسلام مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، اور یہ نعمت صرف اللہ کے ان بندوں کے نصیب میں آتی ہے جو خالص یعنی پیور گھی ہے۔ اگر پوچھتی نہیں دکان میں کیا پوچھتی دکان میں جاگو گھی دیو گتی پیور گھی دیو، پیور تیل دیو، پیور مسکا دیو، آہا کیا مزہ آتا نہیں بولنے کے ٹمپو۔ کیا ویسا ہی تم پیور دین پوچھ رہے ہو؟ ذرا غور کرو تو صحیح۔ دنیا کی برتنے کی چیزوں میں ہم احتیاط برتتے ہیں کہ ہمیں پاک اور صاف نفیس چیزیں ملے۔ کیا نفیس دین تمہیں پسند نہیں؟ کبھی تم نے اس پر غور کیا؟ میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ کرونا آنے کے بعد بھی آپ لوگوں میں احساس سے بیداری پیدا نہیں ہوئی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ دین کو سمجھنے کا فائدہ اب ملا ہے آپ کو۔ سوچو تو صحیح، اتنی بڑی بیماری، پھیلنے والی بیماری اللہ کے حکم سے آئی ہے، کوئی مائی کا لال اسے ٹال رہا ہے؟ نہیں ٹال رہا ہے۔ ساری حکومتیں بے بس ہو چکی ہیں اور یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ بیماری اور پھیلے گی اور اس کے ساتھ تمہیں جینا سیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ کیا تمہیں دین کے ساتھ جینا سیکھنا نہیں آتا؟ موت کے ساتھ جینا سیکھتے ہو؟ دین کے ساتھ جینا سیکھو، کرونا تمہارا بال بھی بکا نہیں کر سکے گا۔ تم ایک اللہ کو بھلا دیے اور کئے اللہوں کی تمہیں عبادت کرنے لگے۔ ایک نبی کا دامن تم نے چھوڑ دیا، کئے نبیوں کے پیچھے تم لگ گئے، تو اللہ نے عذاب نازل فرما دیا ہے۔ کھولو آنکھیں اور دیکھو نظارہ۔ اس لیے میرے بھائی، نفیس دن، خالص دن کون سا ہے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ ملا مولوی کی باتوں میں نہیں، میں بولوں گا میری بات نہیں، دوسرا ملا بولے گا ملا کی بات نہیں، مولوی کی بات نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول۔ دین اللہ کا ہے، شریعت اللہ نے اتاری کس پر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خبر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور دنیا کے اندر تم جن جن کے پیچھے چل رہے ہو ان کے بارے میں ہرگز پوچھ نہیں ہوگی۔ شیطان کا یہ دھوکہ ہے تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ فلانے کے پیچھے چلتے رہو، خبر میں یہ بچا لیں گے، ہرگز نہیں بچائیں گے۔ یاد رکھو، اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس دنیا میں کریں گے، دین جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی کے خلاف تم دین پر عمل کریں گے تو خبر کے فتنے سے تم بچ جاؤ گے۔ خبر کا فتنہ پہلی منزل ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اے خواتین اسلام، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے بھائی میرے دوست۔ ہمیں کہاں جانا ہے، کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کدھر ہے؟ منزل کی تلاش کسی اور جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ جانا تو سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نمازوں میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، مگر جب معاملہ عمل کا آتا ہے تو ٹیڑھے میڑھے راستے تلاش کرتے ہیں۔ سیدھا راستہ آپ کو کہاں ملے گا؟ اللہ کے قرآن میں ملے گا، اللہ کے قرآن میں ملے گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملے گا۔ اسی لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے بعد بہت سے فتنے دیکھو گے، میرے بعد، میرے جانے کے بعد، اس دنیا کے بعد تابڑ توڑ فتنے آئیں گے، تم فتنوں میں گھر جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ایک اللہ کی کتاب اور ایک حدیث سنت رسول اگر تم نے چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ۔ آج ہم اللہ کی کتاب کو بھی چھوڑ دیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیے، ٹیڑھے میڑھے راستے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹوں کے پیچھے ہم لگ گئے، تو پھر ہماری کامیابی کہاں ہے میرے بھائی؟ کامیابی تو وہاں ہے
جہاں سے ہمیں دین لینا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی میرے دوست، یہ بات ان مسلمانوں سے نہیں کہی گئی صرف مردم شماری کے اعتبار سے مسلمان ہیں، بلکہ یہ وعدہ ان مسلمانوں سے جو ایمان میں سچے ہوں، جن کے اخلاق و اعمال اچھے ہوں، اور جو اللہ کے اس دین کو ٹھیک ٹھیک پیروی کرنے والے ہوں، جو اللہ کو پسند ہے، پھر ان کی زندگی ہر طرح کے شرک سے پاک ہو، وہ کسی کی الہی کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہوں نہ ٹھہراتے ہوں، اور نہ کسی کو ان کا اختیار حقوق کا مالک سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، دنیا میں قائم ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ میرے بھائی میرے دوست، پھر انہی دنیا کا انتظام انہیں سونپا جائے گا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس سے مراد وہ حکومت ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے اور یہ ثابت کر دکھائے کہ واقعی اللہ کی نیابت کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کر رہا ہے۔ بھائیوں اور دوستو، اسلام مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ اسلام مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، اور یہ نعمت صرف اللہ کے ان بندوں کے نصیب میں ہوتی ہے جو خالص اللہ کی بندگی پر قائم رہیں گے، زندگیوں میں شرک کی ملاوٹ ذرا بھی نہ ہو۔ جیسا دودھ میں پانی ملانا ہمیں پسند نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کو ہم پسند نہیں کرتے، کیا ہم دین کی ملاوٹ پسند کریں گے؟ سوچو سو صحیح، میری باتوں پہ غور کرو۔ میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں میرے بھائی میرے دوست، جو جس جگہ جیسے جا رہے ہیں جاؤ، مگر تھوڑا کھڑ کر سوچو، ٹھہر کر سوچو، اپنے گریباں میں منہ ڈال کر سوچو کہ دین خالص بغیر ملاوٹ کا دین کہاں ہے؟ کیا ہم جس راستے پر جا رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث پر مکمل پابند دین ہے؟ اگر ہے تو اس پر چلو، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ خالص سنی باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اٹھاؤ، احادیث کو کھنگالو، قرآن کے ترجمے کو پڑھو، اور پڑھنا نہیں ہے تو علماء کے سامنے بیٹھو، حضرت ہم نے یہ بتاؤ، کیا ہم جہنم میں جائیں؟ آپ عالم ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب سے نوازا ہے، ہماری رہنمائی کیجیے، ورنہ تو اس منصب کو چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ ہمیں سمجھا نہیں سکتے تو اس منصب کو چھوڑ دیجیے۔ آؤ ہمارے پاس قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں، کھنگال لیں گے۔ گھنٹہ نہیں، 1 دن بیٹھ جاؤ، 2 دن بیٹھ جاؤ، 8 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے۔ جب تک آپ تحقیق کر کے سمجھ نہ پائیں، عمل مت کرو۔ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے، خالص دین قرآن اور سنت کا دین ہے میرے بھائی میرے دوست، اس پر ہی ہمیں چلنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کیسا بڑا وعدہ فرمایا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اسے ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے میرے بھائی۔ ایک ہی آندھی ایسی لائے کہ ساری دنیا تباہ ہو جائے، ایک ہوا ایسی لائے ساری دنیا کے لوگ اس ہوا کو سونگھنے کے ساتھ زمین بوس ہو جائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ کرونا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، یہ کرونا کی بیماری میں بھی لوگ جی رہے ہیں، مگر اللہ کے عذابات کو اگر دیکھنا ہے تو پچھلی قوم جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی قوم تھی، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اٹھا کر دیکھو، پڑھو تو صحیح، کیسے عذاب، اللہ اکبر، انگاروں کی بارش، پتھروں کی بارش، تیز ہوا، اللہ اکبر، یعنی ایک زمین کو پوری آسمان تک لے جا کر الٹا کر دیا گیا، پوری قوم کی قوم زمین کے اندر دھس گئی۔ کیا ایسے عذاب ہماری امت میں آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئی عذاب ہے؟ نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب چل رہے ہیں۔ اب بڑے بڑے عذاب بھی آنے والے ہیں، بڑے بڑے قیامت کی نشانیاں ظہور پذیر ہونے والی ہیں۔ ویسے تو بہت سے قیامت کی نشانیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی، پھر بھی مسلمان ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، نماز قائم کرنے کے لیے تیار نہیں، مسجدوں کو آنے ڈر رہا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، کس طرح کا خوف شیطان نے انسانوں کے اوپر ڈال دیا ہے، مگر مرنا ضرور ہے، مرنا ضرور ہے، لکھ کر رکھ لو۔ کسی بھی حالت میں آپ کو موت کو گلے لگانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے میرے بھائی، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی عبادت کر کے مر جائیں،
کوئی بات نہیں میرے بھائی، اللہ کی عبادت کرو اور موت کو گلے لگا لو۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے تم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حالت میں مسجد کو جاتے ہوئے، نماز پڑھ کر مسجد سے آتے ہوئے ہمیں موت آ گئی، انشاءاللہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے، قبر کی سختی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، قبر میں نور بھر جائے گا نماز کے ذریعے سے۔ الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، نور، نماز نور ہے، قبر کے اندر روشنی ہے، اور اس روشنی کو تم نے سوئچ آف کر دیا ہے، روشنی کا مین سوئچ آف تم نے کر دیا ہے اپنے ہاتھوں سے، اس میں اللہ کا کوئی دوش نہیں۔ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہے میرے بھائی، اور آپ کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، اور فرشتہ کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا چلو، اور شیطان کہتا ہے نہیں ابھی وقت ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی 15 منٹ کا وقفہ باقی ہے، ارے ابھی تو اقامت ہوئی ہوگی نا، ابھی تو نماز شروع ہوئی ہے، ابھی 10-15 منٹ ہے ختم ہونے کے لیے، آخری میں جا کر مل جائے گی، ارے ہو گیا ابھی سلام پھر دل ہے، عصر کو پڑھ لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان آپ کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈال کر آپ کو مسجد کو جانے سے روک دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست سوچے تو صحیح، یہاں حکم دیا جا رہا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، ساری سلطنتیں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی، ساری سلطنتیں اور ساری بیماریاں تم سے دور ہوں گی، اور روزی روٹی میں بھی کشادگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بہت پریشان ہوں، روزی لگ ریش نہیں، حضرت دعا کرو ہمارے واسطے۔ ہمیں ان کو پوچھتے ہیں کیا فجر کی نماز آپ نے پڑھی؟ نہیں حضرت رات کو 1 بجے آیا، اٹھنے سے نہیں ہو رہا میں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر روزی کہاں سے آئے گی؟ روزی تو فجر کی نماز میں بٹ رہی ہے، روزی تو فجر کی نماز میں اللہ رب العالمین پہلے آسمان پا کر آ کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ ہم لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں میرے بھائی، شیطان ہمیں سلا رہا ہے، اچھی نیند میں سلا رہا ہے، پھر کیسے ہمیں روزی ملے گی؟ کیسے ہمیں صحت یابی ملے گی؟ کیسے ہمیں دشمنوں سے چھٹکارا ملے گا؟ شیطان سے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ بلکہ شیطان روز تمہاری گدی میں 3 قسم کی گرہیں ڈالتا ہے، جادو کرتا ہے، تاکہ تم قرآن اور حدیث کی طرف پھٹک کے بھی نہ دیکھو، نماز کی طرف جاؤ ہی نہیں۔ تمہیں ہر روز میرے بھائی میرے دوست 3 گھاٹیاں تمہارے گدی میں پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان 3 گھاٹیوں کو کھولنا ہے، روز جادو کو ختم کرنا ہے، عاملوں کے پاس نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روز جادو شیطان اور بھٹکتے ہو تم عاملوں کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی بابا کے پاس جاؤ تعویذ گھنٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں، تم خود اس کا علاج کرو۔ کیا علاج کرو؟ اذان ہوئی فوراً اٹھ کر بیٹھ جاؤ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والی النشور، اس دعا کو پڑھو۔ 1 گھاٹی کھل گئی میرے بھائی میرے دوست۔ شیطان کی گھاٹی بڑی سخت ہوتی ہے، جادو ہے، اس جادو کو اگر تمہیں توڑنا ہے تو پہلے اس دعا کو پڑھو، بیدار ہو جاؤ، بستر چھوڑ دو، لات مارو ایسے بستر کو جو اذان کے بعد وہ بستر آگ کا بچھونا ہے۔ کیا تم آگ میں سونا پسند کرو گے؟ سوچو میرے بھائی، سوچو، کرونا تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے اور تم فجر کی نماز میں آگ میں سو رہے ہو، اس حالت میں تمہارے موت آ گئی، کرونا کچھ بھی نہیں، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں سونا پڑے گا۔ مرنے کے بعد زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جہنم ہے ہمیشہ کی، واپس نہیں آ سکو گے، جہنم سے واپس نہیں ہے۔ اس لیے فجر کی نماز، کرونا سے ڈر کر تو تم چھپ رہے ہو، فجر کی نماز پڑھ لو، کرونا تمہارے بازو میں نہیں آئے گا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے ایک فرشتہ فجر کی نماز کے بعد تمہیں رکھ رہا ہے، اور وہ فرشتہ تمہیں پسند نہیں۔ ارے کیسے مسلمان میرے بھائی؟ فجر پڑھ لو میرے بھائی، فجر پڑھ لو، ایک فرشتہ شام تک یعنی عشاء تک تمہاری حفاظت میں ہے، کسی بیماری کو، کسی مصیبت کو، کسی حادثے کو تمہارے قریب بھی آنے نہیں دے گا۔ اور جب تم نے عشاء پڑھ لی، فجر تک تمہارے بازو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، فرشتہ بازو کھڑا ہوگا، کیا وہ تمہیں فجر کی نماز میں سونے دے گا؟ سوچو تو صحیح، ایک نیک فرشتہ اللہ کا باڈی گارڈ، اللہ نے تمہارے لیے باڈی گارڈ بھیجا ہے، ہر روز بھیج رہا ہے، مگر تمہیں اللہ کا باڈی گارڈ پسند نہیں،
शैतान तुम्हें पसंद है। शैतान अपने कारिंदों को, अपने लुटेरों को तुम्हारे बाजू खड़ा देता है। इसे फजर की नमाज किसी हालत में नहीं उठना है, इससे बाजू रहो और इसे थपक थपक कर सुलाते रहो। जब यह फजर की नमाज में नहीं उठेगा, जमात खड़ गई, अगर ये नहीं उठेगा तो इसके कान में पेशाब कर दो, ख़त्म कहानी। अब यहाँ से पेशाब कान के ज़रिए से दिल तक जाएगा और दिल मुर्दा हो जाएगा और वह दिल सड़ जाएगा। जो दिल बार बार पेशाब शैतान का जाने की वजह से दिल मुर्दा और सड़ गया है, क्या उस दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होगा? क्या वो दिल में कोई दीन की बात बैठेगी? मेरे भाई मेरे दोस्त, गौर तो करो। कब तक ऐसा रहोगे? कब तक गफलत की ज़िंदगी गुजारोगे? खोलो आंख। कोरोना आ गया, बीमारी अल्लाह ने भेज दी ताकि तुम लोग अल्लाह की तरफ लौट कर आ जाओ। पलटो अल्लाह की तरफ, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। इसीलिए तो ये बीमारियाँ आती हैं, इसीलिए अजाब लाता है अल्लाह ताला, ताकि लोग खौफ और हिरास की हालत से पलट कर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आ जाएं, उसके साए में आ जाएं, तो अल्लाह उसके रहमत से तमाम मुसलमानों को ढांप लेगा। जब रहमत, अल्लाह की रहमत में हम ढप जाएंगे तो कोई बीमारी हमारा कुछ नहीं करेगी, कोई दुश्मन हमें हमला नहीं करेगा। फैसला आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में है। मेरे भाई मेरे दोस्त, अल्लाह से डरिए। अल्लाह से सच्चा वादा और किसी का नहीं हो सकता। उसे हर तरह की कुदरत हासिल है, वो जो चाहे कर सकता है। उसके वादे के पूरा करने में कहीं से कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती है। अब अगर मुसलमान खिलाफत से महरूम हैं, उन्हीं दूसरों की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारना पड़ रही है, या वो तरह तरह के खौफ और अंदेशों का शिकार हो रहे हैं। उनकी जान, माल, आबरू महफूज नहीं है। आज के दौर में देख लो आप। तो उसकी वजह उसके सिवा क्या है कि वो अपने को मुसलमान कहते तो हैं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी तादाद उन खूबियों से महरूम है कि बग़ैर अल्लाह का ये वादा पूरा नहीं हो सकता। भाइयों और दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये बात खूब अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का इंहिसार कसरत और क़िल्लत पर नहीं है। दीन पर ज़्यादा लोग, दीन के अंदर मुसलमानों की ज़्यादती, ये हक़ पर हैं, ऐसा तस्वुर शैतान तुम्हारे दिलों में डालता है। तहक़ीक़ करो, ये इतनी बड़ी बड़ी जमातें हक़ पर हैं, ये थोड़ी छोटी सी जमात हक़ पर है। मगर कुरान कहता है, हदीस कहती है कि बड़ी बड़ी जमातों की तरफ मत पलटो, लौटाओ। ताइफा का लफ्ज़ है मेरे भाई, छोटी जमात। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से क़ियामत तक रहेगी। वो कौन सी जमात है, तलाश आपको करना है। छोटी जमात, छोटे लोग जिनको हक़ीर समझा जा रहा है, यही लोग कामयाब होने वाले हैं और यही लोग जन्नत में जाने वाले हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, लंबी बड़ी बड़ी तादाद, बड़ी बड़ी मस्जिदें, झूमर लगे हुए, बड़े बड़े कालीन, एयर कंडीशन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आखिरी दौर में ऐसे मस्जिदें होंगी, लोग उस मस्जिद में घुस जाएंगे। क्यों? झूमर देखने के लिए। 5 लाख का झूमर मस्जिद में है, चारों तरफ लाइटां ही लाइटां, रंगीनियाँ, कुरान की आयतों से लिखा हुआ भरा हुआ मस्जिद का हाल पड़ा हुआ है। देखो कितने लोग हैं, देखो कैसे कैसे शरीफ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देखो कैसे कैसे लोग मालदार यहाँ पर हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या ये सोचने का ढंग सही है? मालदार हैं, स्मगलर भी आ रहे हैं, धोखेबाज भी आ रहे हैं, चोर और चुपचे भी आ रहे हैं। बड़ी बड़ी मस्जिदों का हाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। मस्जिद को रंगीन मत बनाओ, लाइटों से मुज़य्यन मत करो, बड़े बड़े झूमर मत लगाओ और कुरान के तोहरे मत लगाओ। मगर आज मसाजिद में जाओ
تو سب جگہ توغرے لگے ہوئے. قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، مسجدوں میں لٹکانے کے لیے نہیں، گھروں میں لٹکانے کے لیے نہیں. مسجد میں ہو، گھر میں ہو، اللہ محمد، اللہ اکبر. جا کر دیکھو ہر مسجد کے اندر ایک طرف اللہ لکھا ہوگا، ایک طرف محمد. اللہ اور محمد دونوں ایک ملا دیے گئے. اللہ اکبر. کیا اللہ اور محمد ایک ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں میرے بھائی. سوچو تو بھی، اللہ رب العالمین سارے کائنات کے مالک ہیں، پالنہار ہیں، روزی دینے والے، موت دینے والے، موت کے بعد زندہ کرنے والے. یہ اختیارات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، تو پھر تم کیسے ایک طرف اللہ ایک طرف محمد لکھتے ہو؟ سوچو تو صحیح. اپنے گھروں میں بھی اس طرح مت کرو. یاسین کا توغرہ، سورہ کہف کا توغرہ، نہ جانے کن کن آیتوں کا توغرہ برکت کے لیے لگاتے ہو. ارے یہ برکت کے لیے ہے قرآن. ارے تم پڑھو گے تو برکت آئے گی، لٹکانے سے برکت نہیں. یہ تعویذ ہے، گلے میں تعویذ ڈالنے اسی لیے منع کیا گیا ہے. ہم نے کہا مسلمانوں سے، یہ گلے میں جو تم تعویذ ڈالتے ہو کس بات کے لیے ہے؟ حضرت پریشانی دور کے لیے، روزی کے لیے، گھبراہٹ کے لیے، جنات و شیاطین کے دور ہونے کے لیے. ہم نے کہا کیا ہے تعویذ کے اندر؟ قرآن ہے حضرت. ہم نے کئی تعویذوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے میرے بھائی میرے دوست. ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہم. آؤ دکھاتا ہوں میں تعویذوں کے اندر کیا ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو. ہے ہمت لے کر آؤ تمہاری تعویذ. ڈرتے ہو کھولنے کے لیے. وہ عامل کہتا ہے کہ کھولو نہ کو برباد ہو جاؤ گے. ہاں ہمیں بربادی حاصل ہو جائے، لاؤ ہم کھول کے دکھاتے ہیں. قرآن کی آیتیں، اللہ اکبر، زراس کر کر لپیٹ کر اس کے اندر تعویذ باندھ دیا گیا ہے. اور یہ تعویذ دیکھ کہاں دے رہا ہے تمہیں؟ گلے میں ڈالنے کے لیے. کیا میرے بھائی میرے دوست، قرآن کی آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اس میں، ہم نے دیکھا، اور وہ تم لے کر بیت الخلا جاتے ہو. افسوس افسوس. ابھی ایک جماعت والے آئے تھے، ان کے گلے سے تعویذ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ یہ چیز ہے. ارے حضرت قرآن اشنا ہے حضرت، میرے پاس چھوٹا قرآن ہے، میں صاحب کو دیا کہ لے یہ قرآن بیت الخلا جا کر آ جاؤ. ہے کیا حضرت؟ ارے بھائی یہ قرآن لے بیت الخلا جاؤ. اس نے کہا نہیں یہ پھر کیا ہے؟ دیکھو یہ قرآن نہیں ہے، اور تم گلے میں ڈال کر بیت الخلا جاتے ہو جہاں پر منحوس شیطان بیٹھا ہوا ہے. کیا کہا گیا؟ دعا کیا مانا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلا جانے سے پہلے باہر کھڑ کر اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. بیت الخلا کے اندر اللہ کا نام نہیں لینا. اور تم اللہ کی کتاب بیت الخلا میں بیٹھتے ہو اور شیطان کو تم خوش کرتے ہو. کہ شیطان کی پوجا تم نے کی، کیا تمہاری نماز قبول؟ تمہاری عبادتیں قبول؟ سوچو. سوچنے اللہ دماغ تو دیا ہے نا. ابھی میں نے کہا مسکا پیور ہونا، گھی پیور ہونا، دال پیور ہونا، نہ جانے کیا کیا پیور ہونا تمہیں. دین پیور نہیں ہونا. دین خالص نہیں چاہیے. ٹائلز گھر میں لگانے کے لیے بہترین کوالٹی کا ٹائلز ہونا، لوکل دال لانی بھائی. ہاں لوکل دین چلے گا. سوچو میرے بھائی سوچو. یہی ایک مسجد ہے، سوچنے کا موقع تمہیں دیتی ہے. یہ مسجد تقویٰ میں سوچنے کا موقع ہر ایک انسان کو دیا جاتا ہے. دین اگر حاصل کرنا ہے تو اس مسجد کو آؤ. دیکھو تمہاری روح میں کیسی طاقت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں تمہاری روح میں کیسی قوت آتی ہے. اور تم سوچتے ہو کہ اب میری موت آ جائے تو میں خوشی خوشی مر جاؤں گا. میں نے دین سمجھ لیا ہے، میں نے دین حاصل کر لی ہے، صحیح دین میں جان لیا. اے اللہ اب مجھے موت دے دے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اگر تم نے خالص دین نہیں لیا، تمہارے در میں نہ جانے کن کن بیماریوں کا خوف آ جائے گا. اللہ اکبر. چاروں طرف سے بیماریاں گھیر لیا، میں مر جاؤں گا. بڑی ہسپتال لے چلو، یہاں نہیں. اس کے بعد کرونا کے علاج کے لیے بڑے بڑے ہسپتالوں میں 1.5-2 لاکھ روپے لیا جا رہا ہے. میں 5 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے بڑی ہسپتال لے کے جاؤ، میں مرنا نہیں چاہتا. اگر وہی خالص دین حاصل کرنے والا بندہ کہے گا کہ موت تو آنے والی ہے، چھوڑو اسی میں میری موت ہو جائے، میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں. ہسپتالوں کے ایئر کنڈیشن میں سونے سے اچھا ہے اللہ کی جنت میں سکون سے سو جاؤں گا. فرشتے وعدہ کرتے ہیں
کہ اسے جنت میں سلا دو، دلہن کی طرح سلا دو اسے، قیامت تک وہ دلہن کی طرح جنت میں سو جائے گا۔ مجھے وہ جہنم کی آگ کا بستر پسند نہیں، مجھے وہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں مرنا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ سوچنے کا ڈھنگ کیسا ہے دیکھو، سوچنے کے انداز الگ الگ ہے میرے بھائی میرے دوست، عمل کرنے کے انداز الگ ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، آؤ ایک اللہ کی طرف، آؤ ایک اللہ کی طرف، اور مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کچھ دور ہو جائیں گے۔ بھائیو دوستو، یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کے دین کی سربلندی کا انحصار اکثر اور قلت پر نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ تعداد میں کم لوگ نے 12 اپنے سے زیادہ لوگوں پر فتح پائی ہے۔ اللہ کا وعدہ جو قیامت تک اس کی کتاب میں قرآن مجید میں محفوظ کر لیا گیا ہے، بالکل سچا ہے۔ وہ اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا، وہ اپنے لشکر کی مدد فرماتا رہا ہے اور آئندہ بھی فرمائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے بندوں میں ایمان، اخلاق اور عمل صالحہ کہ وہ خوبیاں بیدار ہو جائیں جن کی ضرورت بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف تعداد کی کثرت شرط نہیں، دیکھیں بڑی تعداد شرط نہیں ہے، تھوڑی ہی تعداد والے اگر صحیح ہے تو ان کے پیچھے لگ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے لوگ تھوڑے ہوں گے، اٹھاؤ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اور جہنم میں جانے والی تعداد بڑی ہوگی، کثیر ہوگی، اور جہنم پھر بھی کہے گی حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے، سارے جہنمیاں ختم ہو جائیں گے۔ جنت کی طرف دیکھو تو تھوڑے لوگ ہوں گے میرے بھائی، کیا یہ کثیر تعداد جن کے پیچھے تم چلتے ہو کیا وہ وہاں جنت کے پاس کھڑے ہوں گے؟ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس زندگی گزارتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر بڑی بڑی جماعتوں سے منسلک ہیں، تو کیا یہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تھوڑے لوگوں میں شمار ہوگا ان کا؟ نہیں، تو پھر جہنم میں بھر جائے گی، پھر جہنم کہے گی حل من مزید، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا پیر لے جائیں گے جہنم کی طرف، بس 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 بس، پھر جہنم کا ڈھکن بند کر دیا جائے گا اور گنہگاروں کو موت نہیں آئے گی۔ پھر جنت کی طرف دیکھو، تھوڑے لوگ ہوں گے، اور اس کے بعد ایک نئی مخلوق کو اللہ رب العالمین پیدا کر کے جنت کو بھریں گے۔ اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کے آگے کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہے؟ ایسا کیوں پوچھنے والا ہے؟ 1,24,000 انبیاء کرام خود نہیں پوچھ سکتے، 1,24,000 انبیاء کرام کو سفارش نہیں کر سکتے، سفارش کا حق کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو جو مانگنا ہے، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نیک بندے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں، ان میں سے جو نیک ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم بھی سفارش کے مستحق ہو، تم بھی دیکھو تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے اہل خانوں میں اگر کوئی ہے تو جہنم سے بچا لو، میں بچانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عوام کو بھی، لوگوں کو بھی یہ موقع دیا جائے گا۔ میرے بھائی، یہ اللہ کے حکم سے، کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، خالص اللہ کی عبادت۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا، اللہ کا وعدہ جو قیامت تک اس کی کتاب میں محفوظ کر دیا گیا ہے بالکل سچا ہے، وہ اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا، وہ اپنے لشکر کی مدد فرماتا رہے گا، آئندہ بھی فرمائے گا، اور ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اللہ کے بندوں میں ایمان، اخلاق اور عمل صالح کی خوبیاں پیدا ہو جائیں جن کی ضرورت ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے۔ صرف تعداد کی کثرت شرط نہیں، اس لیے کہ کچھ اور ہی صفات مطلوب ہے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، جن صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کے ساتھ فرمایا، اس پر پوری توجہ دینا ہم میں سے ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے۔ ایمان، اخلاق اور عمل صالح کے اعتبار سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اللہ کے دین کے ساتھ ہمارا جو عملی تعلق ہے اس پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کے سلسلے میں
ہمارا حال، ہمارا جو حال ہے ہمیں اسے اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے سوا جن دوسروں کی غلامی وفاداری کے لیے توق ہماری گردنوں میں پڑ گئے ہیں، انہیں ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اور ان تمام پہلوؤں سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک یا 2 یا 10 20 آدمیوں کے درست ہو جانے کے بعد بھی بات ہی اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا، اور جس حکومت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مل جائے، اس کے لیے تو بہرحال وہ سارے اسباب جمع ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر انقلاب نہیں آیا کرتے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے دنیا میں خلافت ملنے کا وعدہ آج پورا ہو یا اس میں بھی کچھ وقت لگے، وہ شخص بہرحال کامیاب ہے جس نے اپنی زندگی کو درست کر لیا، اور اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہوگی، اور اس پر اللہ کی خصوصی رحمت کا سایہ رہے گا۔ اور اگر وہ کسی آزمائش کا شکار بھی ہو گیا تو یہ بھی اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، اور اس کے نتیجے کے اعتبار سے آخرت میں وہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا جو اس دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، جس دن سوائے اس کی رحمت کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سکون خاطر اور اطمینان قلب نصیب فرمائے گا۔ وہ ان حالات میں بھی مطمئن اور ثابت قدم رہے گا جن حالات میں اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور اور لوگوں کو آپ انتہائی پریشانی کا شکار دیکھیں گے۔ اللہ کی ذات پر اعتماد، اس کے رحم و کرم پر بھروسہ، انسان میں وہ قوت پیدا ہوتا ہے جس کا اندازہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جو یا تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا جن کا ایمان کسی اعتبار سے کمزور ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایمان کی جن صفات کا ذکر اور اوپر بار بار آپ کے سامنے کیا گیا ہے، اس کے پیدا کرنے کے لیے جو تدبیر آپ کو کرنا ہے اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر فرمایا۔ ارشاد ہے، فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ وعدہ، یہ وہ ہے تدبیر جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو متوجہ کر سکتے ہیں، اور جس کی بدولت آپ کی زندگی صحیح اسلامی زندگی بن سکتی ہے۔ نمازوں کا اہتمام کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ کرونا ہے تو یہ نماز نہیں، کرونا نہیں تو نماز نہیں۔ ارے کیسا دماغ ہے تمہارا؟ نماز تو مرتے دم تک پڑھنا ہے، آخری سانس تک پڑھنا ہے۔ ہم مسلمان بھی ہیں اور نماز بھی نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نماز چھوڑتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا تم کفر کی حالت میں مرو گے؟ سوچو تو صحیح، مسجدوں کے پاس گھر قریب ہیں مگر مسجد کے اندر داخل ہونے نہیں سکتے، گھر میں رہو گے؟ کیا گھر میں بچ جاؤ گے؟ یہ گھر تمہارا جہنم کدا ہو گیا ہے، معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کرونا میں لاک ڈاؤن کر کے گھروں میں دفن کر دیا، اور کہیں ایسا اس سے بھی خطرناک موقع نہ آ جائے کہ پورا شہر کا شہر بند، گھر سے نکلو شوٹ کر دیا جائے گا۔ کیا حال ہوگا تمہارا؟ اگر وہ دن لانا چاہے تو اللہ لائے گا۔ اگر تمہاری یہی حالت رہے گی، تم نمازوں کو مسجد کو نہیں آئے، اپنے کاروبار کی جگہ میری مرضی میں کاتب پڑھ لیتا ہوں، یہ مولوی صاحب کو کیا ہے؟ اگر ایسا تم سوچو گے تو وہ دور آ جائے گا، تم جہاں ہو وہی دفن ہو جاؤ۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ جماعت کا اہتمام کرے، سوچ سمجھ کر زندگی گزارے۔ اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، نماز قیامت تک پڑھنا ہے، جماعت کا اہتمام کرے۔ نماز پڑھتے وقت آپ کے اندر وہ صفات زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں جو ایک اچھی نمازی کے لیے شرط ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے تمام حقوق میں سب سے اہم حق ہے، اور اس کی تاکید کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کے تمام حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ بندوں کے حقوق میں ایک بہت بڑا بنیادی حق ہے، اس کی تاکید سے اشارہ اس طرف ہے کہ تم بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ کرو۔ زکوٰۃ اسلامی عبادات میں ایک نہایت اہم بنیادی عبادت ہے، اس کا نظم قائم کرنا، اسے پابندی سے ادا کرنا مسلمانوں کی نہایت اہم ذمہ داری ہے۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔ اگر ہم اپنی زکوٰۃ کا نظم درست کر لیں تو یقین رکھیے کہ ہمارے بہت سے اجتماعی مسائل انتہائی خوبی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ اور آخری لمحات اور آخری بات یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت نہ ہوگی، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پابندی کے ساتھ اطاعت نہ ہوگی، سنت کی پیروی کا جذبہ زندگی کے تمام کاموں میں موجود نہ ہوگا، ہماری زندگیاں اسلامی نہیں ہو سکتی۔
وہ باتیں ہیں جن کے بغیر ہم اللہ کے رحم و کرم کے ہمیشہ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ ہمارے لیے اس کے رحم و کرم کے سوا کوئی سہارا باقی نہیں ہے۔ کوئی سہارا مصیبتوں کو دور کرنے والا کوئی ہے، سہارا دینے والا ہے سوائے رب العالمین کے؟ اس بیماری سے بچانے والا کوئی ہے رب العالمین کے؟ تو سہارا صرف اللہ کا۔ پھر اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اپنی سب تدبیریں آزما چکے ہیں، آزما دیکھیں گے، ہمیں کہیں سے وہ کامیابی نہیں ملی جو ہم چاہتے تھے۔ یقیناً آپ نے آقا اور مولا کے رحم و کرم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دوستو، بزرگوں، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ انتہائی کریم و رحیم اور شفیق اور مہربان ہے۔ اس کا دامن رحمت ہر وقت ہمیں اپنے سائے میں لینے کے لیے تیار ہے۔ ہم اللہ کے سائے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شرط یہ کی ہے کہ ہم اس کے دامن کے سائے کی طرف تو بڑھائیں، قدم بڑھائیں، اس کا وعدہ ہے۔ اگر ہم اس طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو اس کی رحمت ہماری منزل آسان کر دے گی، اس کی رحمت خود ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ لیکن اگر ہم منہ پھیر کر دوسری طرف بھاگتے رہیں اور اس کے رحم و کرم سے محروم رہیں تو پھر شکوہ کس بات کا؟ معاملہ ہم میں سے ہر شخص کی اپنی ذات کا ہے۔ وہ خود اپنے کو درست کر لے، اپنے بھلائی کا ہاتھ پکڑے، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے، اپنے ساتھ چلنے کی کوشش کرے، اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے اور بالکل ایک سو ہو کر رب العالمین کی رحمت طلب کرے، وہ یقیناً ملے گی۔ اللہ اکبر۔ بھائیو دوستو، میرے بھائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ بھائیو دوستو، اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہو، اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہو۔ وہ بڑا مہربان اور بخشش کرنے والا ہے۔ اس کی راہ میں جد و جہد کو پورا حق ادا کرو۔ اس نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے، وہ تمہارا بہترین مددگار ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ اور اب میں اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے استغفار کرتا ہوں، اور آپ بھی اللہ سے معافی تلافی کیجئے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائی، اللہ سے مدد مانگیے۔ بیماریوں کو دور کرنے والا، خوف و ہراس کو دور کرنے والا ایک ہی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس کے گھر کو آباد کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے۔ نماز چھوڑنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اگر بیماری سے موت بھی آ گئی، آپ نماز پڑھتے رہے، انشاءاللہ اس بیماری کا جزا کیا ہے معلوم؟ اس کا بدلہ کیا ہے معلوم؟ اللہ اکبر۔ جنت ہے میرے بھائی، جنت ہے، شہید کا درجہ ملنے والا ہے۔ یہ موذی بیماریاں جو اللہ کی طرف آتی ہیں، اگر اس کے حق میں اس کے نام میں لکھ دی گئی ہیں، تم بڑی ہسپتالوں میں کروڑ روپے بھی خرچ کر لو، موت آ کر رہے گی۔ اگر تم ڈر کر تم اس طرح رہو گے تو وہ موت تمہاری شہید نہیں کہلائی جائے گی، مگر اللہ سے رابطہ کرو، اللہ سے واسطہ رکھو، اللہ سے محبت رکھو، اللہ کے احکامات پر چلو، اور پھر دیکھو موت آ جائے، انشاءاللہ تمہاری موت شہید کی موت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے مختصر سی پیش کی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ بغور و سماعت فرماتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ، کرونا کی بیماری سے جو لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، اے اللہ تیرے حکم سے اللہ ہر ایک بندے کو اپنا گرویدہ بنا لے، اپنی عبادت کرنے والا بنا دے۔ ان کے دلوں کے اندر جو خوف ہے اے اللہ، اس خوف کو دور فرما دے۔ موت آئی تو تیرے حکم سے آئے گی، جینا ہے تو ہی تیرے حکم سے ہی جیے گا۔ اے اللہ، موت کے خوف سے لوگ ڈر رہے ہیں، اے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے، جلد سے جلد اس بیماری کا خاتمہ فرما۔
اے اللہ بیماری تو دیتا ہے، شفا بھی تیرے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اے اللہ ہم نے قرآن کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے اس بیماری کو روکنے کا اہتمام کیا ہے۔ ہم ہر ایک کو دعا سکھاتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم اذہب حرہا و بردہا و مرضہا وسببها، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کی دعا ہے میرے بھائی میرے دوست، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاقسام۔ انشاءاللہ یہ دعا پڑھو، آپ کو بیماری نہیں لگی۔ اگر موت ہے تو لگ جائے گی، موت نہیں ہے بیماری تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرو۔ فجر کی نماز میں پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ عشاء کی نماز تک، مغرب کی نماز تک اللہ اکبر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی تمہیں۔ پھر مغرب کی نماز میں پھر 3 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من اللہم، یہ دعائیں جتنی بھی ہم دعائیں بتا رہے ہیں وہ آپ ان کا دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ فجر کی نماز میں 3 مرتبہ پڑھیے، مغرب میں 3 مرتبہ پڑھیے، قل اللہ احد قل رب الفلق قل رب الناس 3 مرتبہ پڑھیے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ پھر دیکھیے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین ساتھ ہیں۔ آپ نماز چھوڑ دیے، دعا اذکار چھوڑ دیے، پھر خوف، ساری دنیا کی بیماری، مچھر بھی تمہارے ہاتھ میں بیٹھ گیا، تم سمجھو کہ یہ مچھر بھی کرونا کا ہے۔ اب خوف و ہراس شروع، ہسپتالوں کو ٹیسٹنگ شروع، اس کے بعد ٹیسٹ کرتے کرتے کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ رب العالمین جانے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کرونا کی بیماری کو جلد سے جلد ختم فرما دے۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، سارے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما، سارے عالم کے انسانوں پر رحم فرما میرے پروردگار۔ اے اللہ جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو لوگ قرآن و سنت پر نہیں ہیں ان کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دے یا رب العالمین۔ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث